تو کل صبح میں پانی آئے گا. تو حضرت نوح نے فرمایا پانی تو آتا ہی بھائی، بارش تو ہوتی ہے. کہ وہ بارش نہیں ہوگی، یہ عذاب والا پانی آئے گا جو آسمانوں سے بھی آئے گا، زمینوں سے بھی آئے گا، پہاڑوں سے بھی آئے گا، سمندروں میں طوفان آئے گا، دریاؤں میں طوفان آئے گا. اللہ نے فرمایا نوح میری عزت و جلال کی قسم، میرا عذاب ایسا آئے گا کہ ان کی عورتیں گھر میں ہوگی، برتنوں میں آٹومیٹک پانی آئے گا اور وہ پانی ان کے پورے گھر کو لے کر ڈوب جائے گا. اور کہا کہ کشتی بنا لو، اے لو کشتی بنا لو، جو تمہاری کشتی میں بیٹھا بولو وہ بچ گیا، جو کشتی میں بیٹھا ہو اور جو باہر آیا ہو. اللہ نے فرمایا 12واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو کل صبح میں پانی آئے گا، پہلے سے کشتی بنا کے تیار ہو جاؤ، جو تمہاری کشتی میں بیٹھا وہ تمہارا بنا، جو تمہارا بنا وہ میرا ہو گیا، ارے وہ جنتی ہو گیا، اور جو کشتی کے باہر آیا وہ ڈوب گیا. حضرت نوح نے کشتی بنائی اور اللہ کا عذاب آنے والا. بولو کب آنے والا؟ کل ٹمارو مارننگ. اللہ نے کہہ دیا الیس الصبح بقریب، کل صبح میں عذاب آنے والا. اب سننا، حضرت نوح علیہ السلام نے پوری رات محنت کی، ارے میری کشتی میں بیٹھو. دیکھو حالانکہ مارنے والے، ارے کنہوں نے کتنا مارا ہوگا، لیکن حضرت نوح مارنے والے کے پاس بھی جاتے ہیں، تو نے میرے کو بہت مارا، لیکن آج میری کشتی میں بیٹھ جا، کل پانی آئے گا تو میری کشتی کام آئے گی، باقی ڈوب جاؤ گے. میرے اللہ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. جب حضرت نوح علیہ السلام سب کے پاس گئے کہ بھائی کشتی میں آ جاؤ. میں سنانا چاہتا ہوں خاص کر کے ہمارے جوانوں کو کہ حضرت نوح کے زمانے میں 3 جوان تھے. کتنے بولو؟ 3 جوان تو بہت تھے، لیکن 3 جوان جو آخری درجے کے بدماش، اور اس زمانے میں ہماری طرح ہائٹ نہیں تھی، اور لمبے چوڑے ہٹے کٹے، وہ 3 تھے. جب حضرت نوح ان کے پاس گئے ہماری کشتی میں بیٹھ جاؤ، تو کیا کام آیا؟ کون سی کشتی؟ کہا میں بنایا ہوں. کہا ہم کو ضرورت نہیں. جیسا آج کل اکڑتے نا جوان، آج کل بہت اکڑتے جوان. آپ جوانوں کو دیکھو گے اوٹے پر بیٹھا ہے، اپنے اوٹے پر بیٹھا، آپ اس کو جا کے کہو اے میرا بیٹا چل نا نماز کو چل. تم جاؤ گے میں پھر آتا. وہ لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور جب وہ جاتا ہے تو کیا دماغ کی نہیں کرتا ہے، جب دیکھو نماز. اور جب دیکھتا ہے کہ یہ ابھی بڈھا ہے نماز کا بولے گا تو پہلے سے گلی بدل دے، اس کے ساتھ مغل طریقہ کو کرنے کا. یہ جوانوں کی اکڑ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں. میں انگریزی میں کبھی کہتا ہوں کہ ہمارا جوان جب راستے میں چلتا ہے نا، صحیح میں کٹھور کی بات نہیں کرتا، کھولور کی بات نہیں کرتا، لیکن ہمارے جوان کو کبھی میں موٹر بائک پہ دیکھتا ہوں نا، ٹی شرٹ پہنا ہوا، جینس پہنا ہوا، چکنا گھال، ایسا لگتا ہے کہ کٹھور والوں نے بہت بڑی مسٹیک کی، سرپنچ اسی کو بنانا چاہتے ہیں. بولے ایسا ہمارا جوان کرتا نہیں کرتا؟ ارے یہ IPL چلتی، IPL نہیں چلتی؟ آپ کے کٹھور میں نہیں آ رہی نا؟ ابھی کچھ دن پہلے میں ایسے سورت میں اپنے گھر کے نیچے سے جا رہا تھا تو مولانا 3 جوان کھڑے تھے، 3 جوان، اور کیا بات کر رہے تھے معلوم؟ ایک بولتا ہے اے تو کس کی فیور کرتا؟ تو بولا ممبئی. دوسرا بولا میں بنگلور. تیسرا والا بولتا میں پونا. اب میں وہاں سے گزرا، میں نے کہا جان بوجھ کر میں نے السلام علیکم. اب قاری صاحب آپ ادھر آ گئے کیا کچھ؟ میں نے کہا تم لوگ کچھ بات کر رہے ہیں میرے کو سمجھ نہیں ہے کیا بول رہے تم؟ تو کہا کہ وہ قاری صاحب آپ کو نہیں سمجھنا ہے. میں نے کہا اسی لیے تو میں تمہارے پاس آیا. میں پاگل نہ، میرے کو نہیں، میں نے کہا میرے دماغ نہیں، یہ دماغ کے اسکرو ڈھیلے، اسی لیے تو میں تمہارے پاس آیا تھے. جیسے نہیں وہ مولانا آج کل کیا وہ اندر میچ چلتی. میں کہا اندر تو مجھے سمجھایا کہ IPL کا مطلب کیا ہوتا. تو میں نے کہا لیکن تم لوگ کچھ بول رہے تھے. بولے ہاں میں بمبئی کی فیور کرتا، اور دوسرا بولا میں پونا کی کرتا، تیسرا بولا میں بنگلور کی کرتا. تو میں دھیرے سے بولا اے بمبئی کی جو فیور کرتا، تیرا باپ بمبئی میں پیدا ہوا تھا؟ بنگلور والے کو تیرا دادا وہاں پیدا ہوا؟ نہیں مولانا وہ تو ایسا ہے. میں نے کہا اچھا ایک کام کر، اگر تو فیور کرتا ہے وہ جیت گئے، چل تو بمبئی کی فیور کرتا ہے مان وہ جیت گئے، یا بنگلور جیت گیا، تیرے کو کیا ملے گا؟ بول جلدی کو کیا ملے گا؟ اس کو اگر تیرے کو کچھ ملنے والے تو میں بھی فیور کروں نا، بیٹا کو چھوڑوں. منہ دینا ایسا حالانکہ جوان ہے لیکن منہ دیکھو تو جیسا بالکل وہ چوسا ہوا آم. وہ نہیں مولانا کچھ نہیں ملے گا. میں نے کہا کچھ نہیں ملے گا؟ ارے تو بمبئی کی فیور کرتا تیرے کو کچھ نہیں ملے گا. نہیں میں نے کہا اچھا چھوڑ، دنیا میں نہیں ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا؟ آخرت میں بمبئی کی فیور کرے تاکہ میرے کو بھی تو آخرت میں جنت ملے. نہیں مولانا آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا. تو میں نے کہا پاؤلی جا، معلوم نہیں یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے نا، یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے؟ یہاں پاؤلی نہیں بیٹھے، پاؤلے یہاں بیٹھے ہوں گے بہت سارے.
جانا، لیکن بات بالکل صحیح ہے. پاؤں لیے کہ نہیں؟ میں کس کا موبائل بن گیا؟ نہیں ہوتا ہے کبھی ٹینشن، کوئی بیوی بلاتی ہو. ارے بغیر بولے آ جانے تو ایسا ہوتا ہے. میری بیوی بھی کبھی کبھی ایسا غصے ہوتی ہے، اس میں کون سی ہنسنے کی بات ہے بھائی؟ آپ کی بیوی نہیں غصے ہوتی ہے؟ آپ لوگ بیوی سے ڈرتے؟ فرشتے پیدا ہوئے، کٹھور میں فرشتے پیدا ہوئے. میں نے کو ایک مرتبہ ایک نے پوچھا ہے مولانا بیوی سے ڈرتا؟ میں بولا تو بہت مشکل کام ہے. اگر ہاں بولوں تو بولیں گے اتنے لمبے لمبے بیان کرتا نہیں، یہ بھی باہری سے ڈرتا ہے. اور میں نہ بولوں تو جھوٹ ہے. تو میں نے کیا بولا، میں نے کہتے ہیں مولانا کو ایسا ایسا سوال نہیں پوچھنے کا، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. خیر بات کیا ہو رہی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کتنے جوان بدماش تھے، بہت سارے تھے لیکن 3 اتنے بدماش. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو جا کر کہا تم لمبے چوڑے ہٹے کٹے ماشاءاللہ جوان آ جاؤ نا میری کشتی میں آ جاؤ، اللہ تم کو بچا دے گا. وہ 3 جوان نے کہا نو تمہاری کشتی تم کو مبارک. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کل پانی آئے گا، آسمان سے زمین سے پہاڑوں سے کل پانی آئے گا. تو وہ تینوں نے کیا کہا معلوم؟ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پانی کو آنے تو تمہارا خدا کو جتنا بھیجنا ہے بھیجو. ہم نے جو پہاڑ کا کنارہ ہے نا وہاں ہم نے اپنا محل بنایا ہے، یعنی پہاڑوں کے اوپر ہم نے گھر پہلے سے بنا کے رکھا اور ہم تینوں کا گھر ہے، ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے. ارے اللہ پانی بھیجے گا تو زمین پر پانی آئے گا، ارے یہاں تک پانی آئے گا، اتنے لیول تک پانی آئے گا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر تھوڑی پانی آئے گا، اور آرام سے پہاڑ کی چوٹی پر رہیں گے. ہم نے اپنا گھر بھی بنایا، کھانا بھی رکھا، کپڑا بھی رکھا، نہانا دھونے کا انتظام بھی کیا. جب اللہ کا پانی نیچے آئے گا تو ہم بھی نیچے آئیں گے، اس میں ڈر کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا آج کا جوان نماز نہیں پڑھوں گا کیا ہو جائے گا، داڑھی نہیں رکھوں گا، نبی کا چہرہ نوچ نوچ کے ختم کروں گا، کون باپ میرا کیا بگاڑ سکتا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج ہمارے جوانوں کی پٹلوں دیکھو ٹخنوں کے نیچے، اور اس کو کہو کہ بھائی میرے نبی نے کہا ٹخنوں کے اوپر رکھ. نہ میری مرضی، میرے معاملے میں بولنے والا کون؟ بات سمجھنا ہے. آج باپ اپنے بیٹے کو نہیں بول سکتا. ارے باپ نہیں بول سکتا جب تک ہمارا بیٹا چھوٹا ہے نا وہاں تک ٹھیک ہے، اٹھ جا تو اٹھ گیا، کھڑے ہو جا تو کھڑے ہو گیا، مدرسے میں جا تو مدرسے میں چلا گیا، اسکول میں جا تو اسکول میں چلا گیا. جہاں بچہ 18 سال کا ہو گیا پھر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے. ماں 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 ماں. ارے کیا ہوا بوڑھی اماں کو کیا ہے؟ کچھ بولنا نہیں، آج میرے بیٹے کا دماغ بہت گرم ہے. او بیٹے کا دماغ گرم ہے تو ماں ڈرتی ہے. ارے بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو وہ 3 جوان کو حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ آ جاؤ کشتی میں، لیکن ماننے کو تیار؟ ارے بولو ماننے کو تیار؟ بس صبح ہوئی، بولو اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ بولو آیا کہ نہیں آیا؟ ارے ساتھ میں بولو آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، میں نے زمینوں کے دریچے کھول دیے، میں نے پہاڑوں کے راستے کھول دیے، میں نے سمندروں میں طوفان مچا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر طرف سے پانی آنا شروع ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں، کشتی تو تیار تھی نا، حضرت لوگ کہاں بیٹھ گئے؟ لیکن اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ لوگ آج میرا غصہ آسمانوں پر ہے، آج میرا جلال بہت ہے. اے لوگ تم بھی کشتی میں بیٹھو تو میرے نام سے بیٹھنا، ورنہ یہ کشتی کو بھی ڈبا کر ختم کر دوں گا. بتاؤ حضرت لوگ بیٹھے تو کس کے نام سے بیٹھے؟ 12ویں پارے میں ہے کہ نہیں؟ حضرت لوگ بیٹھے کیا دعا پڑی؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا. بولو بولو ساتھ میں بولو، کیا دعا پڑی؟ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور کہا اللہ تیرے ہی نام سے میری کشتی دریاؤں میں چلے گی. اس لیے کہ چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا 7 دن اور 7 رات تک تیری کشتی چلتی رہے گی. حضرت نوح نے فرمایا اللہ پروردگار پیدا کرنے والے تیرے نام سے کشتی چلے گی اور تیرے ہی نام سے میری کشتی کنارے پر جائے گی، اور میرا پروردگار کو معاف کرنے والا رحم کرنے والا بولو کون ہے؟ وہ 3 جو تھے نا انہوں نے دیکھا کہ پانی آیا، چلے. بولو کہاں چلے؟ بولو کہاں چلے؟ پہاڑ کی چوٹی پر چلے. اور پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے بعد وہاں سے حضرت نوح کو کہتے جاؤ جاؤ کشتی لے کے آگے بڑھو، ہم تو سیف، ہم تو
اور ہوا بھی ایسا ہی، پانی آیا 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 آدھے پہاڑ تک آیا. کہاں تک آیا؟ آپ کو معلوم ہے کچھ سال پہلے ہمارے سورت سے بھی پانی نکلا تھا، کٹھور میں بھی آیا تھا. تو ہم نے ایک نشانی بنائی ہے، بہت سارے گھروں کے باہر ہم کو لال قلم سے دکھتا ہے کہ یہ نشانی آئی ہے. وہ لال قلم سے لکھا اور اس کو دیکھتا بھی ہے. اور کوئی باہر سے آتا نا، کوئی ریونین سے آ جائے، کوئی کینیڈا سے آ جائے، کہتے تم کو معلوم ہے ہمارے یہاں پانی آیا تھا نا، یہ اس کا نشان ہے. بولو بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ لیکن کم وقت نشان دیکھ کے طوفان کی خبر تو دیتا ہے، مگر آج تک ایمان اندر نہیں آیا کہ میں نماز پڑھنا شروع کر دوں. خری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب وہ تین بھی ایسے ہی تھے، خود گئے اوپر چلے نا، اور اگر لوگوں کا تمہاری کشتی لے کے چلو، وی آر سیف، ہم کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس سے کہ پانی آئے گا. اور پانی آیا، آدھے پہاڑ پہ آتے رک گیا، وہاں سے چلاتے ہو نو پانی آیا، تیرے خدا کا پانی آیا، آدھے پہاڑ پہ رک گیا. اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا آدھے پہاڑ پہ رکے گا اوپر آنے والا. اور ہم تو پہاڑ کی چوٹی پر، ہمارا محل ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ہم کو کس چیز کی فکر ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن میرے دوستوں، جو اللہ کو چیلنج کرتا ہے نا، اللہ ایسا مارتا ہے کہ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. کب تک ہمارا جوان اللہ کے سامنے سرکشی کرے گا؟ قرآن کہتا ہے این تذہبون، سوچو کہاں جا رہے ہو. ہاں اونٹے پر بیٹھا ہے، اذان کی آواز کان میں آ رہی ہے، اقامت کی آواز کان میں آ رہی ہے. میرا چچا نماز پڑھنے کو گیا، میرا ابا نماز پڑھنے کو گیا، ارے میرا بوڑھا دادا لکڑی لے کے نماز پڑھنے کو گیا، ارے میرا نانا نماز پڑھنے کو گیا، ارے میرا پڑوسی نماز پڑھنے کو گیا. اور میں جوان ہٹتا کٹتا، اللہ نے اندھا بنایا، اللہ نے بہرا نہیں بنایا، اللہ نے لولا نہیں بنایا، اللہ نے لنگڑا نہیں بنایا ہمارا جوان. اور اللہ نے ایسی روزی دی ہے کہ تیرے کو دنیا بھی کمانے کی ضرورت نہیں، تیرے کو کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے تیرے کو روٹی ملتی ہے. اور سب کو دیکھتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جاتا، لیکن اندر آئی ایم سم تھنگ، میرے اندر گھمنڈ ہے، میرے اندر تکبر ہے، میرے اندر اکڑ ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گا تو نہیں پڑھوں گا. میرے جوان سدھر جاؤ، ورنہ اس کی پھٹکار آتی ہے نا تو وہ لاٹھی نظر نہیں آتی، لیکن مار بہت خطرناک لگتی ہے. بولو کتنے جوان اوپر چلے گئے پہاڑ پہ؟ کتنے؟ آرام سے 2-4 گھنٹے آرام سے، کھانا پینا باتیں، آنے دو پانی آنے دو. ایک دوسرے کو کہتے کہاں تک پہنچا ذرا دیکھ، پانی کہاں تک آیا؟ تو کہتا وہ آدھے پہاڑ تک آیا. تو دوسرا کہتا کوئی بات نہیں، 2 دن کے بعد نیچے ہو جائے گا، ہم بھی نیچے ہو جائیں گے، ہم بھی آرام سے نیچے جائیں گے. اور پانی بھلے 40 دن کے بعد جاوے، ہمارے پاس تو 4 مہینے کا کھانا جمع ہے، اسٹوریج. بات سمجھ میں آئی؟ کیا ہوا معلوم؟ اللہ کی پھٹکار آئی. کتنوں پر؟ کھاد کر کے کتنوں پر؟ 3 پر. ایسے تو اللہ نے سبھی کو ڈبا دیا. ارے جو کشتی کے بعد تھا سب کو ڈبایا، لیکن یہ تو چیلنج کر رہے. کس کو چیلنج کر رہے؟ اوپن چیلنج. اوٹے پر بیٹھنے والا اللہ کو کرتا ہے. یہ بھی اوپن چیلنج کر رہے، کچھ نہیں ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، نماز نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، ارے کس کا پڑھنے سے بھلا ہوا کہ میرا پڑھنے سے بھلا ہوگا. کیسے کیسے جملے اپنی زبان پر لاتے ہیں میرے دوستوں. یہ ہمارا جوان کیا کیا ماں کو بولتا ہے، کیا کیا باپ کو بولتا ہے، کھلم کھلا ماں کو گالیاں دیتا ہے. بے شرم، تھوڑا تو شرم کر، اس کی مار آئے گی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ہوا بھی یہی. کتنے جوان اوپر ہے؟ بولو ساتھ میں بولو، کتنے جوان اوپر ہے؟ اللہ کی آواز آئی، پہلے اللہ کی آواز آئی، میرے عذاب سے آج کوئی نہیں بچائے گا. بولو اللہ نے کیا کہا میرے عذاب سے؟ اللہ نے کہا کہ جو نوح ہے نا، نوح میرے نبی، آج ان کے بیٹے کو بھی میں ڈبانے والا، تو تم کون سی کھیت کی مولی ہو؟ اللہ نے کہا جو نوح ہے نا میرے پیغمبر، ان کے بیٹے کو بھی آج ختم کرنے والا ہوں. اللہ نے فرمایا خلاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج میرے عذاب کی لاٹھی چلنے والی، آج کسی کو بچانے والا نہیں. کتنے اوپر ہے جوان؟ 3 چوٹی پر. ہوا کیا معلوم؟ ایک کیا بولتا معلوم؟ میں ذرا وہ گھار بنائی تھی، گھار سمجھتے نا پہاڑ کے اندر ہاؤس، اس کو گھار کہتے ہیں، گھار. ایک کیا کہتا ہے میں ذرا باہر جاتا ہوں پیشاب کر کے آتا ہوں. تو دوسرا کہتا ہے اکیلے کا کو جاتا میرے کو بھی لگی ہو نا، ایک کی جگہ ایک سے بھلے. تو تیسرا کہتا ہے میرے کو بھی کب سے لگی لیکن میں بول نہیں رہا تھا، چلو نا ہم. تو ایک ادھر بیٹھا، ایک ادھر بیٹھا، ایک
جو اپنا گھر بنایا تھا نا اسی کے بعد ایک ادھر کونے میں بیٹھا، ایک ادھر بیٹھا، ایک ادھر بیٹھا، اب وہ پیشاب کرنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مار کو دیکھو کیسی مار ہے، کیسی مار ہے۔ اس نے پیشاب کرنا شروع کیا، پہلا والا، وہ پیشاب بند ہونے کا نام نہ لے، دوسرے والے کا پیشاب بند ہونے کا نام نہ لے، تیسرے والے کا پیشاب بند ہونے کا نام نہ لے۔ اب دونوں کھڑے کھڑے اپنے پاؤں کو اوپر نیچے کرے، وہ پہلا والا کہے ارے میرا پیشاب تو رکتا ہی نہیں، ارے دوسرا کہتا میرا بھی نہیں رکتا، تیسرا کہتا میرا بھی نہیں رکتا، اور وہ پیشاب ایسے فورس میں نکلا جیسے کوئی سمندر کا ریلا نکلتا ہو، اور وہ بدبودار پانی، ارے وہ بدبو والا پانی، وہ گندا پیشاب، وہ ناپاک پیشاب ایسا نکلا کہ وہی طوفان بن گیا، اور تینوں کو اللہ نے اسی میں ڈوبا کر ختم کر دیا۔ اور جب ڈبا کر ختم کیا تو اللہ کی آواز آئی، میں